اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خیریت اور عافیت میں رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو خاص ماہ شعبان کے روزے اور دیگر اعمال پر بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ شعبان میں روزوں کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ البخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نفلی روزے رکھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہونے لگتا تھا کہ اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑتے تو اتنے دن چھوڑتے چلے جاتے تھے کہ ہمیں خیال گزرنے لگتا تھا کہ اب آپ نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے مہینے کے، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان کے روزوں کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی شعبان کے روزے نہیں چھوڑتے تھے اور پورے اہتمام سے رکھتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتی ہو اس رات میں یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، البتہ انتظام میں لگنے والے فرشتوں کو اس رات میں ان لوگوں کی فہرست دی جاتی ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی درجہ مقبولیت میں لے لیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے؟ آپ نے 3 بار فرمایا ہاں، کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائیں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا مگر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ 3 بار یہی فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات کو نماز میں کھڑے ہو اور رات گزارنے کے بعد صبح کو نفلی روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آفتاب غروب ہو جانے کے وقت ہی سے قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے جس کو میں رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے جس سے میں عافیت دوں؟ اور اسی طرح فرماتے رہتے ہیں کہ کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے، کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے؟ صبح صادق طلوع ہونے تک ایسے ہی فرماتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے شعبان کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں 5 چیزوں سے روکا گیا ہے، اور 5 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ہر عورت اور مرد کو۔ شعبان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے نفلی روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، بلکہ 2-4 دن چھوڑ کر یا ماہ نفلی روزوں میں گزارتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں شعبان کے مہینے میں نمبر 1 روزہ رکھنا چاہیے۔
شعبان کی 15ویں رات نفلی نمازوں میں گزارنی چاہیے۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 4، اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے، مگر وہاں نہ میلہ لگتا نہ چراغ جلایا جاتا، تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، شعبان کی 15ویں شب میں قریب والے آسمان کی جانب اللہ تعالیٰ خاص توجہ دیتا ہے اور بھاری تعداد میں گناہ گاروں کی بخشش کرائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ 5 باتیں ہر مرد و عورت کو کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی: کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے، تہبند یا پجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کی عادت رکھنے والے، کسی کو ناحق قتل کرنے والے۔ حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں شب میں آئندہ سال کے پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ کو تو ہمیشہ سے ہی معلوم ہے کہ کب کس کی موت آنی ہے، لیکن اس رات میں فرشتوں کو مرنے جینے والوں کی فہرست دی جاتی ہے، اور اس رات میں اعمال و صالحہ درجہ قبولیت میں اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس رات میں رزق بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی کتنا رزق سال بھر میں کس کو ملے گا، اس کا علم فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ نیز حدیث کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس شب میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے رزق طلب کرے گا میں اسے رزق دوں گا، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جسے عافیت دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور روایت حدیث میں ہے کہ ماہ شعبان اور اس ماہ کی 15ویں شب اور 15ویں دن کے بارے میں جو کچھ معلوم ہو، مومن بندوں کو چاہیے کہ آگے دوسروں کو بھی بتائیں، اور پورے ماہ شعبان میں خوب زیادہ نفلی روزے رکھیں، اور 15ویں رات ذکر، دعا اور نماز میں گزاریں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ کوئی مرد قبرستان میں چلا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہاں اجتماعی طور پر نہ جائیں، نہ چراغ جلائیں۔ تو ناظرین، ان ساری تفصیل سے آپ سب کو شعبان کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں شب میں جو بدعت اور خرافات آج کل کے ہمارے ہاں جو انجام دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی بیان ہوتا ہے کہ یہ غلط اعمال ہیں، اور اس کے ثواب کو عذاب سے اور برکات کو دینی دنیاوی نقصان سے بدل دیا ہے، اور ہم نے باعث برکت رات کو سراپا گناہ اور مصیبت بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑ کر قسم قسم کی بدعت اور طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر لی ہیں، جن کو پورا کرنا ہم لوگوں نے لازمی بنا لیا ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اس میں آتش بازی ہے اور روشنیاں ہیں، اور مسجدوں اور گھروں میں بلا ضرورت چراغ جلا دیے جاتے ہیں، کمکمے روشن کیے جاتے ہیں، لائٹوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ روشنی کی جاتی ہے، گھروں سے باہر دروازوں پر بھی کئی کئی چراغ روشن کیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن ابھی اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن میں حکم نہیں ہے۔ یہ چراغاں ہندوستان کے مشرقوں اور ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے اور سخت حرام ہے، اور آگ سے کھیلنا اور آگ کا شوق رکھنا آتش پرستوں کے یہاں سے چلا ہے۔ بعض بزرگوں نے بھی یہ فرمایا کہ شب برات میں زیادہ روشنی کا سلسلہ مکہ سے شروع ہوا۔ یہ لوگ پہلے آتش پرست تھے، جب اسلام کا نام لیوا بنے تو انہوں نے اس وقت بھی یہ رسم جاری رکھی تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے وقت آگ سامنے رہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے آتش پرستوں کی چیز اپنا لی ہے۔ اس چیز سے ہم لوگوں کو گریز کرنا چاہیے، ان فضول رسموں سے، ان فضول بدعتوں سے اور ان فضول خرچیوں سے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔